الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ابھی سوال ہماری ایک بہن نے پوچھا ہے کہ یہ جو صحیح حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے، تو ان کا سوال بڑا عمدہ تھا کہ کیا یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے یا صرف آخرت کے لیے ہے؟ اب بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے، دونوں کے لیے ہے۔ مثلا آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کو جب چھوڑ دیتا ہے انسان یا قرآن کو پس پش ڈال دیتا ہے، قرآن سے رہنمائی نہیں لیتا، تو دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ کفار کو دیکھ لیں اور آج کے مسلمانوں کو بھی دیکھ لیں آپ، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ قرآن کو چھوڑنا یا قرآن کو سے رہنمائی نہ لینا کا نقصان دنیا میں کتنا بڑا ہے، وہ آج آپ کے سامنے ہے، اس کو کسی بتانے اور کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخرت میں یہ یقیناً، کیونکہ وہاں اصل فیصلے جو ہیں، فائنل فیصلہ وہاں ہوگا، تو قرآن حجت ہے دنیا میں تیرے لیے، اگر تو اس پر عمل کرے گا تو یہ وہاں تیری سفارش کرے گا، اگر تو اس پر یہاں عمل نہیں کرے گا تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے خلاف اللہ کی عدالت میں دعویٰ دائر کریں گے۔ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور پھر خود قرآن بھی گواہی دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو جس نے دعویٰ ایمان کر کے قرآن سے رہنمائی نہ لی پوری زندگی میں اور ہر معاملے میں، یہ یاد رکھیں۔ کیوں؟ سورہ بقرہ کی آیت 208 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، عبادات، معاشرت، معیشت، ہر چیز تمہاری جو ہے، عقیدہ، سب چیزیں جو ہیں وہ عین قرآن کے سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ ہے اس کا مفہوم، اور یہ ہے قرآن کا حجت ہونا۔ اس لیے دعویٰ ایمان کے بعد ہمارے اوپر لازم ہے، واجب اور فرض ہے کہ ہم قرآن کو بھی اپنا رہنما بنائیں۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر، جی الحمدللہ، جزاک اللہ، اس کے ساتھ وہ حضرت عمر والی حدیث بھی کوٹ کرے نا جی، جس میں اللہ تبارک نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرآن کی وجہ سے بعض قومیں عروج پہ ہوتی ہیں اور بعض کو ذلیل ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں حافظ صاحب، یہاں جس حدیث کا تعلق ہے وہ آپ کا دنیا اور آخرت، دنیا میں کہ قرآن کے ماننے والے، قرآن پہ عمل کرنے والے دنیا میں بھی پورے قرآن پر دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے، حضرت عمر راوی ہیں، اور حدیث کا متن یہ ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، قوموں کو رفتیں اور ترقیاں، یہ دنیاوی کی بات ہے، آخرت میں یقیناً ہے لیکن حدیث کا تعلق دنیا سے ہے۔ وَيَدْعُ بِهِ آخرین، اس کا مطلب ہے یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہو گئی نا پھر۔ دیکھیں پہلی قرآن کی ایک بات، شفاعت کو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہو گئی نا۔ حافظ صاحب کنفیوز نہ کریں، میں جس صورت کو، جس حدیث کو ایکسپلین کر رہا تھا، مجھے اس کو پہلے کھولنا چاہیے۔ یہ دوسری چیزیں اس وقت لائیں جائیں جب آپ سپورٹ کے لیے لائیں، کبھی اس طرح کی حرکت نہ کریں کہ ایک بات ہو رہی ہے اس میں دوسری گھسیڑ دیں، پہلے اس کو پوری طرح کلیئر کر کے پھر لے کے آئیں۔ دیکھیے سوال ان کا یہ ہے کہ یہ دنیا کے لیے ہے آپ یا چپ آخرت رہیں، کے لیے ہے۔ آپ سے میں نے کہہ دیا، جو بات میں نے بتا دی ہے، سمجھا دی ہے، آپ سمجھ لیں۔ اب آ جائیے آج کا مضمون۔ آج کا مضمون یہ ہے کہ ہم نے واپس سورہ معارج پہ، اور ہم نے شروع کرنا ہے آیت نمبر 34 سے۔
بلکہ ہاں آیت نمبر 38 سے. لاسٹ ٹائم میں نے ہوم ورک دیا تھا آپ کو، اور وہ ہوم ورک یہ تھا کہ یہی مضمون سورہ مومنون کی آیات 1 تا 11 میں بھی بیان ہوا ہے، اور یہی مضمون سورہ معارج کی آیت 22 تا 35 میں بھی مضمون. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان دونوں کو کمپیئر کریں. آپ نے ان دونوں کا تقابل کیا ہے؟ جی سر جی. اچھا چلیں، آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو سورہ اس کی جو آیت 24 ہاں جی اس کی آیت 23 الذین هم جی علی صلاتہم دائمون، اور آخری آیات والذین هم علی صلاتہم یحافظون 34 نمبر، یہ وہاں کس کے ایکویولنٹ ہیں؟ سر جی، سورہ مومنون میں آیت 2 آتی ہے، پہلی آیت 23 کے اوپر الذین هم فی صلاتہم خاشعون. یہاں ہے الذین هم علی صلاتہم دائمون. ہاں ٹھیک ہے. جی سر جی. اور آخری والی آیت آپ پوچھ رہے ہیں یحافظون والی. جی جب بھی بتائیں سر نا جی. آپ. یہ 8ویں صفت اس میں آتی ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون ہے. یہاں صلاتہم کا تھوڑا سا اس میں یہ فرق ہے. اچھا اب دیکھیے فرق تو مفہوم میں بالکل کوئی نہیں ہے. یہ دونوں آیتیں آپ دیکھیں تو ایک شروع کی ہے اور ایک آخر کی ہے، بیچ میں تقریباً سارے کا سارا اسلام ہے پورا. یعنی وہاں 2 اور 9 کے درمیان سورہ مومنون میں آپ دیکھ لیں پورا اسلام ہے. اور آیت 10 اور 11 میں جنت کی بشارت دی گئی ہے کن لوگوں کو؟ جو یہ جو ان اوپر کے پورے 1 تا 9 آیات، 1 تا 9 آیات کا جو مصداق ہوں گے، جو لوگ ان پر عامل ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں اولئک هم الوارثون، یہ وہ وارث ہوں گے الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے وارث ہوں گے، جنت کا اعلیٰ مقام، اور ہم فیہا خالدون. اچھا اب اگر آپ المعارج میں آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے آیت 23 میں الذین هم علی صلاتہم دائمون، اور اس کے بعد آیت نمبر 34 میں والذین هم علی صلاتہم یحافظون، ان دونوں کے بیچ میں پھر تقریباً وہی مضمون ہے جو وہاں ہے، اور جس کے اندر اللہ رب العالمین نے پوری طرح پورا اسلام موجود ہے. اچھا پہلا سوال تو آپ سے یہ ہے کہ یہ پورے دین پہ عمل کب کر سکے گا بندہ؟ پورا دین جو آ رہا ہے ان دو آیتوں کے درمیان، وہاں 2 اور 9 کے درمیان پورا دن ہے مومنون میں، اور یہاں 23 اور 34 کے درمیان پورا دین ہے. تو اس پورے دین پر عمل کرنے کے لیے یہاں کیا شرط آئی ہے؟ دیکھیں نا، یہ ہیں وہ چیزیں جو سمجھنے کی ہیں. یہاں دونوں میں آپ دیکھ لیں، نماز شروع میں بھی نماز ہے، آخر میں بھی نماز ہے. تو پہلے میں کہا گیا، پہلے کا مطلب ہے سورہ مومنون میں کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. اور آخر میں کہا والذین هم علی صلاتہم صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. خشوع اور خضوع والی نماز اور حفاظت والی نماز، یہ جو کرے گا وہ دین پر عمل کر سکے گا، پورے دین پر. بڑا کلیئر ہے. قرآن فہمی یہ ہے کہ ہم سمجھیں اگر ہماری نماز خشوع اور خضوع والی ہے اور ہم اپنی نماز کی حفاظت کر رہے ہیں تو یہ سارا دین بیچ کا آسان ہو جائے گا. اگر نماز خشوع اور خضوع والی نہیں ہے، اس کی حفاظت نہیں ہے،
تو دین پہ عمل پہاڑ نظر آئے گا، پہاڑ پہ چڑھنا نظر آئے گا۔ بات کو سمجھیں، کوئی بات کلیئر نہیں ہے تو دیکھیں، ہم قرآن کے طالب علم ہیں، اللہ نے آپ کو یہ شعور دیا ہے، اتنے صبح آپ تشریف لاتے ہیں، سنتے ہیں، تو یہ ہے وہ میسج جہاں جو بڑا کلیئرلی یہاں دیا گیا ہے سورہ مومنون میں، اور بالکل یہی مضمون آپ کا سورہ معارج میں ہے۔ اور پہلی آیت جو شروع ہوتی ہے وہ آیت جہاں اوپر آپ دیکھیں تو پہلے کمزوریوں کا ذکر ہوا ہے۔ کمزوریاں کیسے دور ہوں گی؟ نماز سے۔ کون سی نماز؟ الذین ہم علی صلاتہم دائمون، بڑے دوام سے نماز پڑھتے ہیں، اور پھر آخر میں کہا اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ دونوں کا مفہوم، وہاں بھی نماز اور یہاں بھی نماز، اور یہ نماز خشوع اور خضوع والی ہو یا نماز جو ہے وہ اس حفاظت والی ہو یا نماز دائیں میں دوام ہو، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ مفہوم کے اعتبار سے ایک ہی ہے۔ اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، خشوع اور خضوع والی، حفاظت والی، اس میں دوام اختیار نہیں کرتے، وہ دین پر عمل نہیں کر سکتے۔ آج اس کی مثال آپ کا معاشرہ آپ کے سامنے ہے، آج کے مسلمان ہیں ہم، کیونکہ نمازیں وہ نہیں ہیں ہماری جو دوام اور جو خشوع و خضوع والی ہوں، تو لہٰذا دین کو ہم چھوڑ رہے ہیں، اور یہی دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے۔ وہ جو ابھی آپ نے دونوں حدیثیں سنی ہیں نا، کہ یا تو تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے، یا دوسری حدیث جس کا حافظ صاحب نے تذکرہ کیا کہ آپ یہ قرآن دنیا میں ترقی عروج قرآن پر سے وابستہ ہے، اور دنیا میں زوال اور ناکامی جو ہے وہ بھی قرآن سے وابستہ ہے۔ قرآن چھوڑ دینے سے یہ چیز ملے گی، اور قرآن کو پکی طرح پکڑ کے اس پر عمل ٹھیک کرو گے تو دنیا میں بھی رفتیں اور آخرت میں جنت۔ بڑا کلیئر مضمون ہے، اور یہ دو مقام قرآن کے ایسے ہیں جو قرآن کے طالب علم کو بالکل۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 7 صفات کا ذکر ہے، اور اگر یہ صفات ہم اپنے اندر پیدا کر لیں۔ سر جی میرا سوال تھا ایک۔ جی فرمائیں۔ سر نماز کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ حفاظت سے کیا مراد ہے؟ اچھا، جو چیز آپ جس گھر میں عام آپ چیزوں کی آپ حفاظت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سنبھال کے رکھتے ہیں، صاف ستھری رکھتے ہیں، پتے سے رکھتے ہیں، وقت صحیح جگہ پہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح نماز کی حفاظت یہ ہے کہ ٹھیک وقت پر ٹھیک طریقے سے ادا کی جائے۔ تو نماز کی حفاظت یہ ہے کہ ہر نماز کو ٹھیک وقت پر ادا کیا جائے، ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اب ایک اور بات جو میں خلاصہ ابھی پھر بیان کر رہا ہوں، آپ کو بتایا ہے کہ ان آیات میں جو سورہ معارج جو ہماری زیر مطالعہ ہے، اس کی آیت 23 سے لے کر اور آیت 34 تک 7 صفات بیان ہوئی ہیں، اور وہ 7 صفات ایسی ہیں اگر مومن اپنے اندر پیدا کر لے تو پھر یقیناً وہ جنت میں جائے گا، اور وہ ساری اپنے اندر جو کمزوریاں، فطری کمزوریاں جن کا ذکر شروع میں ہو چکا ہے کہ جلد باز ہے انسان وغیرہ وغیرہ، تو 7 صفات چاہے پہلے لکھوا چکا ہوں، پھر چاہیں تو لکھ لیں۔ پہلی صفت ہے اقامت نماز میں دوام، صفت نمبر 1۔ صفت نمبر 2، انفاق فی سبیل اللہ۔ صفت نمبر 3، روز جزا کا یقین۔ صفت نمبر 4، عفت اور پاک بازی یعنی طہارت اخلاق۔ صفت نمبر 5 اور 6، امانتوں اور عہدوں کا پاس۔ امانتوں کا پاس نمبر 5 اور عہدوں کا پاس نمبر 6، اور صفت نمبر 7، ادائے شہادت، اور شہادت وسیع معنوں میں۔
اب ان پہ کوئی سوال ہو تو کر لیں تاکہ ہم آگے چلیں۔ آپ نے دیکھا کہ کتنی اہم ہے یہ کہ ہم اپنی فطری کمزوریوں کو اسی وقت دور کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دی فطری کمزوریاں کہ جب ہم قرآن کو سامنے رکھ کے اور یہ 7 صفات اپنے اندر پیدا کر لیں گے، وہ کمزوریاں بھی دور ہو جائیں گی اور ہمیں اللہ تعالیٰ طاقت، قدرت، استقامت بھی عطا فرمائے گا کہ ہم اس دین کو اپنی ذات پہ بھی نافذ کر سکیں، اپنے گھروں پہ، اپنے معاشرے میں، اور ہم اس کو اسٹیٹ لیول پر بھی نافذ کرنے کی ساری جد و جہد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں فلاح نصیب کرے گا۔ اب اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آ جائیے آیت نمبر 36 پر۔ ہم نے پورا خلاصہ پڑھ لیا ہے سورہ معارج کا بھی اور سورہ مومنون کی آیات 11 کا بھی۔ اب آئیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ ہو کر، نہیں میں آگے دونوں آیتیں پڑھتا ہوں تاکہ پھر بات پوری کلیئر ہو جائے، پھر ترجمہ کروں گا دوبارہ۔ فما للذین کفروا، فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ یہ منکر دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ ہو کر آپ کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ جو منکرین رسالت تھے، وہ جو بت پرست تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن مجید پڑھتے تھے نا تو یہ بڑے دل ملاتے تھے۔ کیوں؟ قرآن آپ دیکھیں نا ابتدا میں تو کس قدر شرک کو مطعون کرتا ہے اور کس قدر توحید کی دعوت دیتا ہے، تو جس زور سے قرآن یہ دعوت دیتا ہے اسی سے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں کافر، کیونکہ ان کے بت پرستی پر زد پڑتی ہے۔ لہٰذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن سناتے ہیں تو یہ ٹوٹ پڑتے ہیں، یہ جو منکرین قرآن ہیں، اور یہ تھا ان کا طرز عمل، کس کا؟ کفار کا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت قرآن کرتے تھے۔ تو ان دونوں آیتوں میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ وہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن جیسی بات، قرآن جیسی عظیم نعمت پڑھتے سناتے تھے پڑھ کے ان کو، تو ان کا رد عمل کیا ہوتا تھا یہاں بیان ہوا ہے۔ کوئی سوال آیت 36 اور 37 کے بارے میں؟ آگے آیت 36 سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایطمع کل امر منہم ان یدخل جنت النعیم، کیا ان میں سے ہر ایک ہر شخص لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنتوں میں داخل کر دیا جائے گا؟ یہ کیوں کہا کہ ہر شخص، یعنی کافروں میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ بس وہ تو جنت میں جائے ہی جائے؟ بھلا قرآن نے کیوں کہا یہ ان کے اوپر تبصرہ کیا ہے؟ نہیں، کس بات پہ تبصرہ کیا ہے؟ تبصرہ تو کیا ہے، لیکن کس چیز کا؟ کیوں وہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے جنت ملے گی؟ سر جی ایک تو یہ کہ دنیا میں وہ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ نے نوازا ہوا ہے، دنیا میں بھی نوازا اور آخرت میں بھی جنت کے حقدار ہم ہی ہوں گے۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ تھوڑا سا اس کو ری ورڈ کریں۔ وہ دیکھتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے صحابہ، ان کی اکثریت جو ہے وہ مالی طور پر، مالی حیثیت سے ان سے بہت کمزور ہے۔ وہ معاشرے میں کفار کا گروہ جو تھا وہ بہت مضبوط تھا۔ جب وہ مضبوط تھا تو وہ بدبخت یہ سمجھتے تھے کہ دیکھیں جی، دنیا میں اللہ نے ہمیں، بقول ان کے، کہ دنیا میں ہمیں اتنی ساری آسائشیں ملی ہیں،
اگر آخرت ہوگی وہاں بھی ہم ان سے اچھے ہوں گے. یہ تو کنگلے لوگ ہیں نعوذ باللہ. لہذا یہ تھا ان کا زوم، یہ ہے تبصرہ کہ ان کو اس باطل زوم تھا کہ جب ہمیں دنیا میں اللہ نے یہاں دیا ہے، بھائی دنیا میں اللہ نے جس کسی کو بھی دیا ہے وہ آزمائش کے لیے دیا ہے. یہ بات سمجھیں. مومن یہ سمجھتا ہے اور اسی مال کو بالکل اسی طرح خرچ کرتا ہے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، کیونکہ وہ اس کے پاس امانت ہے. یہ بدبخت جو تھے آیت 38 میں کفار یہ سمجھتے ہم دنیا میں بھی ویل آف ہیں اور آخرت ہوگی تو پھر ہم وہاں بھی ویل آف ہوں گے. یہ ہے اس کا مطلب. اب اگر بات سمجھ نہیں آئی تو سوال کریں. آپ ذرا اللہ رب العالمین کا. سر جی ایکسکیوز می سر، وہ سر یہ اس لیے بھی شاید سمجھتے تھے کہ جنت ہماری ہے کیونکہ جنت کی وہ جب نعمتوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے آگے پڑھتے تھے تو وہ کہتے تھے ایسی جنت تو ہمارے لیے بنائی گئی ہے، ان کے لیے تو نہیں بنائی گئی. لا حول ولا کیونکہ قوت الا باللہ العلی العظیم. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اس جنت کا اہل ہونے کے لیے قرآن نے صفات بھی بیان کی ہیں. وہ صفات رکھتے تھے؟ یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ سواد نہ رکھتے ہوئے بھی وہ یہی امید اور تمہاں رکھتے تھے نا. وہ بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ دنیا میں بھی ہم ویل آف ہیں، وہاں بھی ویل آف ہوں گے. دنیا میں نعمتیں ہمارے پاس ہیں، وہاں بھی ہوں گی. لیکن قرآن جب بیان کر رہا ہے تو قرآن شرائط رکھ رہا ہے کہ یہ جنت کن کے لیے ہوگی. یہ جنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات جیسے لوگوں کے لیے ہے. وہاں بات بڑی کلیئر ہے. پہلے آیت کو ٹھیک اس کے مفہوم کو پوری طرح سمجھتے ہیں. اچھا اب آگے چلیے. یہ تھی آیت نمبر 38. آگے دیکھیں اللہ رب العالمین اس کا کیا جواب دیتے ہیں. یہ جو اوپر آپ کافروں کی سن رہے ہیں نا تکبر، اور کس طرح وہ کہتے ہیں کہ وہ جنت بھی ہماری ہوگی، ہم ہی اسی نعوذ باللہ ہم ہی وارث ہوں گے وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں، ذرا انسانوں، کافروں غور سے سنو. کلا، ہرگز نہیں. ہرگز، یہ کلا کا مطلب ہرگز نہیں کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ بات بالکل نہیں ہوگی جو یہ کافر سمجھ رہے ہیں. ہرگز نہیں. ان خلقناہم مما یعلمون. بڑی زبردست اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی اوقات بتائی ہے. ان خلقناہم، ہم نے ان کو پیدا کیا. تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو پیدا کیا مما یعلمون، جو وہ خود جانتے ہیں کس حقیر پانی سے ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور پھر رب العالمین نے ان کو کیا بنا دیا ہے جو آج رب کے بنانے پر وہ یہ بنے ہیں. اور یہ جو باتیں بنا رہے ہیں یہ اس وجہ سے بنا رہے ہیں کہ اس رب کا کمال دیکھیں. پیدا کس چیز سے ہوئے؟ اس اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بنا کیا دیا. اشرف المخلوقات، پوری مخلوق میں سے سب سے بڑا درجہ انسان کا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو وہ صلاحیتیں، وہ ذرائع، وہ اسباب دیے. ورنہ اگر اپنی حقیقت انسان جاننا چاہتا ہے تو پھر دیکھ لے پیدائش کو کہ کس طرح اس کی پیدائش ہوئی، کتنا کمزور پیدا ہوا، لیکن اس رب نے کمال کر دیا کہ اس کو کیا کچھ بنا دیا. آج یہ قرآن جب کہتا ہے نا سورہ یاسین میں کہ آج یہ خود ہمارے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. تو حقیر بوند سے پیدا کیا ہوا انسان کس گھمنڈ میں آ کے کتنا اکڑتا ہے. کاش صرف وہ اپنی پیدائش پر غور کرے. بات کلیئر ہے؟ ذرا کمال قرآن کا دیکھیں، چھوٹے چھوٹے سے جملوں میں کتنے بڑے حقائق بیان ہو رہے ہیں. کوئی دنیا کی کتاب یہ کام نہیں کر سکتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فضل کلام اللہ علی سائر الکلام. اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی کتاب کو فضیلت ساری کتابوں پر کیسی ہے؟ کفضل اللہ تعالی علی خلقہ، جیسی خود اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر فضیلت ہے. ہے کوئی کمپیریزن اللہ تعالیٰ اور مخلوق کا؟ وہ خالق یہ مخلوق، وہ حاکم یہ محکوم، وہ عابد، وہ
معبود اور یہ عبد. کوئی سوال آیت 39 پر؟ قرآن نے یہی بات دوسری جگہ بھی کہی ہے. اب آئیے آیت نمبر 40 پر. کوئی سوال اگر نہیں ہے تو میں آیت 40 پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون. پس نہیں، میں گواہی پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی کہ ہم اس پر قادر ہیں. قدرت اور اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یہ بس جو سانس کے محتاج ہیں یا کر رہے ہیں کس بات پر؟ دیکھ لیں، مشرقوں کو دیکھ لیں، مغربوں کو دیکھ لیں، ان کا مالک کون ہے؟ اچھا، یہ ایک مشرق اور ایک مغرب نہیں کہا، مشرقوں اور مغربوں، مشارق و مغارب جمع کیوں آیا ہے صیغہ؟ ساتھ بیچ میں ہی شمال اور جنوب کے حصوں کو بھی ملا دیا گیا ہے، اس لیے. بالکل غلط، بالکل غلط. سر جی اگر ایک جگہ پہ مشرق ہے تو دوسری جگہ پہ وہ مغرب ہوگی، تو اللہ صرف ایک جگہ پہ قید نہیں ہے، اللہ ہر جگہ پہ ہے. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ سورج ہر روز اپنی جگہ بدل کے نکلتا ہے. ایکسیلنٹ. یہ ہوئی نا بات کہ مشرق ایک نہیں ہے. سورج کبھی آپ دیکھیں کہ سورج ایک جگہ سے نہیں، جگہ بدل بدل کے نکلتا ہے. تو ایک مشرق نہیں ہے، کئی مشرق ہیں جہاں سے سورج نکلتا ہے. اور اسی طرح مغرب بھی کئی مغرب ہیں. ایکسیلنٹ. ذرا آپ اپنی آنکھیں کھول کے عقل جو اللہ نے دی ہے اس کو دیکھیں کہ سورج کبھی ایک جگہ سے نہیں نکلتا. ایک تو یہ مفسرین نے لکھا ہے، ایک اور بھی لکھا ہے جو بالکل سمجھ میں آتا ہے. اچھا، بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے، سمجھنا آئے تو سوال کیجیے. اللہ تعالیٰ کو کمال دیکھیں. یہ زمین ہے. اب مجھے یہ بتائیں، جو دیگر سیارے ہیں، ظاہر ہے ان کی مشرق اور مغرب اور ہے نا. زمین ایک سیارہ ہے نا. اسی طرح آپ دیکھیں، پہاڑوں کو دیکھیں، سورج چاند کو دیکھیں، اور آپ باقی ساری مخلوق کو دیکھیں، ان کے لیے مشرق اور مغرب الگ الگ ہے. لہٰذا یہاں مشارق اور مغرب کا مفسرین نے کہا ہے کہ جو بھی کائنات کے سیارے ہیں تو ان کی مشرقوں اور مغرب کا مالک اللہ ہے. یعنی جو کوئی بھی چیز ہے دنیا کے اندر، مشرق ہو یا مغرب ہو، شمال ہو جنوب ہو، کائنات کی کوئی مخلوق ہو، اس کا رب اللہ ہے. یہاں رب کا مطلب کیا ہے؟ رب کے معنی کیا ہوں گے بلا؟ جلدی بتائیں. خالق مالک. زندگی اور موت دینے والا اللہ ہے. بادشاہت. رب کے معنی ہے مالک، بادشاہ. زندگی اور موت سے کیسے جوڑ رہے ہیں آپ؟ رب کے معنی 4 معنی ہمیشہ یاد رکھیں. رب کا معنی ہے پروردگار، رب کا معنی ہے کفیل، رب کا معنی ہے آقا اور مالک. یا آقا اور مالک سب سے ٹھیک معنی ہے. کیوں آپ ایسی بات کرتے ہیں جو آیت کے مضمون سے جوڑ نہ کھاتی ہو؟ وہ مالک ہے مشرق اور مغرب کا، وہ مالک ہے انسانوں کا، وہ مالک ہے پوری مخلوق کا. اور اللہ اس کو گواہ ٹھہرا کے آپ اور میں بالکل کافر بھی دیکھ رہا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس قسم کا کو لاتے ہیں کس پر؟ انا لقادرون، ہم ہیں قدرت و اختیار رکھنے والے. یہ بات اگر مومن کو کلیئر نہیں ہے کہ پورا اختیار کائنات میں ایک ہی ہستی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس اختیار نہیں ہے. یہ جو متکبر ہے، یہ
نعوذ باللہ اپنے اندر سمجھتا ہے کہ کوئی ربانی صفات آ گئی ہیں، لا حول ولا قوت، یہ تو سانس کا بھی محتاج ہے۔ اس لیے آیت 40 میں بتایا کہ رب کے عقائی اور اس کی بادشاہت اور اس کی ملوکیت کو دیکھو تو صحیح ذرا، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی ملوکیت ہے، اس کے قبضے میں ہے، اس کے قبضے قدرت میں ہے، اسی کا اختیار ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اب آ جائیے آیت نمبر، اچھا اس کے لیے ایک آیت صرف میں آپ کو تشریح کے طور پر قرآن کی، آل عمران کی 26 سنیں ذرا آیت۔ قل اللہم مالک الملک، کہو اے اللہ تو ملک کا مالک ہے، پورے ملک بادشاہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے تو بادشاہت دیتا ہے۔ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیں۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہتا ہے تو چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت کا بھی مالک تو ہے۔ اور دیکھیں کس شان کا اقتدار اور اختیار ہے اللہ۔ پھر فرمایا بِيَدِكَ الْخَيْرُ، مالک ایسا پوری کائنات کا عزت اور ذلت دینے والا، اور پھر بِيَدِكَ الْخَيْرُ، آپ کے اختیار میں خیر ہی خیر ہے، آپ تو خیر ہی کو جاری اور ساری کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو ہم انسان ہیں کہ ایسے گناہ کرتے ہیں، ایسی نافرمانیاں کرتے ہیں کہ خود ہماری اپنی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، جیسے آج امت مسلمہ کی ہے۔ اور آخر میں جو کمال کر دیا نا، پیک کی اس آیت میں پیک کا ٹکڑا کیا ہے؟ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بات انتہا کو پہنچ گئی، ہر چیز پہ قدرت اور اختیار کا آپ کا ہے، بس بات ختم۔ کمال کی آیت نہیں ہے اختیار کے حوالے سے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں آیت 41 میں، ہاں، أَلَا أَنْ خَيْرٌ مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں۔ ہاں سوری، یہ میں پوری آیت نہیں پڑھ رہا، ایک منٹ میرے پاس، جی میں 41 کو دوبارہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کیونکہ میرے پاس وہ ذرا پرنٹ میں ہے۔ جی آیت نمبر 41، الا ان نبدل خیر منہم، کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، وما نحن بمسبوقین، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں۔ اقتدار اور غلبہ ایسا کہ کوئی اللہ کو عاجز کر ہی نہیں سکتا، کوئی اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ لہذا فرما دیا کہ جب تم اگر سرکشی اور بغاوت کی انتہا کرو گے، اس کا انجام یہ ہوگا کہ تمہیں ہٹا کے وہ اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، اور وہ لوگ بڑے بہتر ہوں گے۔ الا ان نبدل خیر منہم، کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، وما نحن بمسبوقین، اور ہمیں کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ، دیکھیں نا، آپ خود سوچیں، فرعون کو دیکھ لیں، نمرود کو دیکھ لیں، آج کے فرعونوں کو دیکھ لیں۔ آپ آج امریکہ سب سے بڑا پاورفل بنتا ہے، اور ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کو کہتا ہے کوئی ہے جو میرے برابر ہو، لیکن دیکھ لیں جب اللہ نے اس کو ذلیل و رسوا کیا افغانستان میں، کوئی نہیں بچا سکا، نہ نیٹو بچا سکی، نہ ان کے ہواری جو مسلمان ملک ہیں ان کو بچا سکے۔
اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، یہ مومن کو سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ کافروں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ جب چاہے، جب چاہتا ہے۔ آپ ابھی پچھلے ہفتے دیکھیں دبئی میں کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے یہاں بنایا نا بت خانہ، تم نے یہاں 3 مذہبوں کو یکجا کر کے ایک بنیاد ڈالی ہے نا اسلام کے خلاف، ایک جھٹکا دیا ہے اور پورا دبئی پانی میں کس طرح غرق ہونے لگا تھا۔ اللہ نے وارننگ دے دی کہ باز آ جاؤ، اگر نہیں آئے تو پھر اس سے بھی بڑا عذاب آ سکتا ہے۔ یہ ہے رب کی قدرتیں اور یہ ہے رب کا طرز عمل ان کافروں کے خلاف۔ دور نہ جائیے، آپ اپنے ملک میں دیکھ لیے کیسے جھٹکے ہمیں مل رہے ہیں کہ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ۔ ہمارا صرف ایک کام ہے کہ ہم توبہ تائب ہو کر اپنے رب کی طرف پلٹیں اور گناہوں کی معافیا مانگتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے اللہ کے دین پر قائم اور دائم ہو جائے۔ یہ ایک ہی صورت ہے، قرآن بتاتا ہے، قرآن کا طالب علم اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو یہ ہے وہ کرنے کا کام کہ توبہ طائب ہو کر استغفار کرتے ہوئے واپس پورے دین پہ آ جاؤ۔ آیت 41 کے بارے میں کوئی سوال؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ آیت 42 بسم اللہ الرحمن الرحیم فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا۔ اب اللہ اپنے نبی کو بڑی تسلی دے رہے ہیں۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شدید پریشان ہوتے ہیں۔ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنا عظیم دین جس میں ان کی اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی بہتری رکھی ہے، یہ اس بہتری کو چھوڑ کے یہ ضلالتوں میں ملوث ہو رہے ہیں جس میں یہ دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں فَذَرْهُمْ، ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر، یغوزوا ویلعبوا، یہ بےہودہ باتوں اور اپنے کھیل و کود میں پڑے رہیں۔ اچھا، انسان، ذرا غور سے سوال کو سنیے اور جواب ٹھیک دیجئے کہ انسان کو اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں کہ بھئی چھوڑ دو انہیں، کرنے دو ان کو جو کچھ کرتے ہیں؟ کیوں اللہ فرما رہے ہیں؟ اہل ایمان کو سمجھنا چاہیے قرآن کتاب کا ہدایت ہے، اسی میں ہمارے لیے ہدایت کا پہلو ہے۔ سر جی وہ ایک آیت نا عارض عن المشرکین، چھوڑنے سے مراد ہے ان سے اعراض کیجیے ان کی ان باتوں سے جو وہ کہہ رہے ہیں، باقی پہنچانے کا کام جاری رکھیے۔ وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، 100% ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کافر کیوں کھیل کود میں اور بیہودہ باتوں میں مصروف ہے؟ کیوں؟ ہمیں سمجھنا چاہیے نا۔ اس لیے کہ ان کو آخرت پہ یقین نہیں تھا، وہ ان کو یہ سمجھتے تھے کہ وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ اصل میں یہ بھی بات آپ دور کی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو آزادی دی ہے، صراط مستقیم کھول کے بیان کرنے کے بعد، فطرت کو ٹھیک فطرت پہ پیدا کرنے کے بعد، ہدایت کتاب اور نبی بھیج کر اب آزادی ہے آپ کو۔ کس بات کی؟ کہ چاہو تو عمل کرو، چاہو تو نہ کرو۔ عمل کرو گے یہ فائدے ہیں دنیا اور آخرت کے، دنیا میں کامیاب، تائید اللہ کی مدد اور تائید اور نصرت، اور آخرت میں جنت۔ اور اگر نہیں کرو گے دنیا میں ذلت جیسی آج آپ امت مسلمہ کی دیکھ رہے ہیں، اور آخرت میں جہنم۔ تو یہ آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں جو اللہ نے ان کو دی ہے، اور اسی کے لیے جنت اور دوزخ ہے، اسی کے لیے عزت اور ذلت ہے۔ یہ بات سمجھیے۔ ہم آج مسلمان امت اللہ تعالیٰ کے اس
اختیار کا مس یوز کر رہی ہے. سمجھیے بات کو. تو اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں آئیں گے نا میرے پاس جب حساب کے لیے، میں ان سے آپ تو بس جیسے ہماری بہن نے کہا کہ آپ دعوت کا کام جاری رکھیے، ان سے اعراض کر لیجیے، ان کو چھوڑ دیجیے. جب یہ ضد پہ آ گئے ہیں چھوڑیے ان کو، آپ اپنا دعوت کا کام جاری رکھیں. آئیں گے ہمارے پاس، جب آئیں گے تو ان کو سب لگ پتہ جائے گا. جی حتی اللہ نے یلاقو، پاک میں فرماتے ہیں اے معلوم معاشے تم انہو کانا بہی بصیرا، ان کو کرنے دو جو کچھ کرتے ہیں. کیوں کرنے دو جو کرنے سے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے خود اجازت جی دی ہے، جی آزادی جی دی ہے، اجازت نہیں دی. اجازت تو اللہ نے دی ہے نیک کام کرنے کی، برائی کو چھوڑنے کی. اللہ نے اختیار دیا ہے. اختیار کی وجہ سے. اچھا، اس بات کو سمجھیں. اگر میں اور آپ بھی غلط اپنے اختیار کو استعمال کریں گے، ہم بھی اسی انجام سے دو چار ہوں گے. اللہ نے اصول اور قاعدہ اور ضابطہ، اور یہ ہر انسان پر اپلائی ہوگا. آپ دیکھ لیں، حضرت نوح کا بیٹا ہے، حضرت نوح کی بیوی ہے، حضرت لوط کی بیوی ہے، انبیاء کے رشتہ دار ہیں، ان کے سامنے غرق ہوتا ہے ان کا بیٹا. کیوں؟ اللہ کی سنت دائمی ہے، کسی ایک فرد کے لیے نہیں ہے. یہ قاعدے اور کلیے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، ان کو سمجھو، ان کو برحق مانو اور اس کے مطابق زندگی گزارو. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، ان کو چھوڑو، ان کو چھوڑ دو اپنی بےہودہ باتیں اور کھیل میں پڑا رہنے دو ان کو. حتیٰ یلاقو، یہاں تک کہ وہ ملیں گے، یومہم الذی یوعدون، اس دن جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. وہاں کھل جائے گا سب کچھ ان کے سامنے. پھر یہ منتیں کریں گے اللہ رب العالمین کی، اب ہمیں واپس تو بھیج دیکھ، پھر ہم کس طرح. لیکن وہ کوئی وہاں تو یوم جزا ہے. آج یوم عمل ہے، آج ہمیں موقع ہے عمل کر کے اور جزا کے دن اللہ سے اپنی محنت کا پھل وصول کریں. وہاں پچھتاوا اس دن کوئی کام نہیں آئے گا. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو، جب کس دن تک کے لیے مہلت دے دو، جس دن یہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور پھر ان کو پتہ لگ جائے گا کہ اللہ نے جو وعدے کیے تھے وہ کتنے برحق. یہ بڑا انذار ہے. قرآن بھی نذیر ہے. یہ ہے قرآن کا نذیر ہونا کہ کس طرح ڈرا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء بھی نذیر تھے. یہ بات سمجھیے، یہ قرآن کا بنیادی مقصد ہے کہ ہمیں برائیوں کے انجام سے ڈرانا قرآن کا بھی مقصد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی مقصد. اور مومن اگر قرآن کے انذار اور قرآن کی تبشیر، جو بشارتیں قرآن دیتا ہے نیک عمل کرنے پر، اور جو قرآن برے عمل کرنے پر ڈراتا ہے، یہ قرآن اور نبی دونوں کا کام ہے کہ اس طرح ڈرائے کہ لوگ ڈر کے نیک کام کریں، اس طرح ان کو خوشخبریاں دیں کہ وہ نیکی پر سبقت کریں. یہ ہے قرآن کا مقصد. یہی ہم فہم حاصل ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا. آیت نمبر 42 پہ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ آیت نمبر 43. اب ذرا اس کا نقشہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، اور جب تک ہم اس نقشے کو پوری طرح اپنے ذہن میں نہیں لائیں گے، اس کا حصہ نہ بنیں گے، بات پوری طرح کھلے گی نہیں. بھلا کیا ہے؟ آیت 43 میں اللہ تعالیٰ یوم یخرجون من الاجداث، ذرا سختی دیکھیں. زمین پھٹے گی، دوسرا سور پھونکا جائے گا تو زمین پھٹ جائے گی. پھٹے گی تو کیا ہوگا؟ انسان قبروں سے بالکل زندہ سلامت اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے گا. یوم یخرجون من الاجداث، جب یہ لوگ اپنی قبروں سے نکل کر سرعن دوڑ رہے ہوں گے. کس کی طرف دوڑ رہے ہوں گے؟ میدان حشر کی طرف، جس کا وہ انکار کر رہے تھے نا کہ کون مرنے کے بعد اٹھے گا. دیکھیں قرآن کس طرح کھول کے بیان کر رہا ہے. وہ قبر زمین پھٹی دوسرے سور کے بعد، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، وہ نکلے، اب دوڑ رہے ہیں اس
یوم محشر کو، اس حساب کتاب کو جس کا وہ انکار کرتے رہے، اس کی طرف دوڑے جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کی اب وہ پابندی زبردستی ہو رہی ہے۔ کأنہم الی نصب یوفضون، جیسے وہ اپنے بتوں کے استانوں کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ دنیا میں اپنی مرضی سے دوڑتے تھے نا، بتوں کے پاس جاتے تھے، وہاں دعائیں مانگتے تھے، ان کی سیوا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ آج دوسرے سور کے بعد دنیا کے اصول ہی دوسرے ہیں۔ پھٹی زمین، زندہ ہوا، دوڑ رہا ہے اللہ کے حکم سے۔ کہاں؟ جس طرح دنیا میں بتوں کے لیے دوڑتا تھا نا، ان سے دعائیں مانگنے کے لیے، ان کی سیوا کرنے کے لیے، آج وہ حساب کے لیے دوڑ رہا ہے جس کا وہ انکار کر رہا تھا۔ ذرا منظر دیکھیں اور اس انسان کی پریشانی دیکھیں جس نے دنیا میں اللہ کے انبیاء کا، آخرت کا یقین نہیں کیا۔ ذرا غور کریں، کیا زبردست انداز ہے، اور کیفیت کیا ہوگی ان کی باڈی لینگویج ذرا دیکھیں۔ خاشعتن خاشعتن ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ نگاہ کب جھکتی ہے بندے کی؟ یہ کیفیت کب ہوتی ہے؟ جب انتہائی ذلت کی حالت ہوتی ہے۔ ترحقہم ذلہ، اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ان سختیوں سے بچائے۔ دیکھیں کیا کیفیات ہیں عذاب کی، ذلت کی۔ صحابہ اور صحابیات کیا کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے جب ایسی دعائیں پڑھتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ میں اور اللہم لا اللہم لا تجعلنا منہ، اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا۔ سر جی یہاں پر سوال ہے کہ مطلب دنیا میں جب ان کو پتہ بھی چل جائے گا کہ آخرت میں ابھی ان کا انجام کیا ہونے لگا ہے، تو پھر وہ کیوں دوڑ رہے ہوں گے؟ بھائی میں نے ابھی آپ سے کہا ہے کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، یہاں آزادی ہے، وہاں کوئی آزادی نہیں ہے۔ وہاں اللہ کے حکم کے اسی طرح جس طرح شجر و حجر پابند ہے نا، بالکل اسی طرح پابند ہوں گے۔ وہاں نکلیں گے قبر سے زندہ ہو کے، سیدھے شوٹ کریں گے میدان حشر میں اللہ کے حکم کے مطابق۔ آج ان کو کوئی آزادی نہیں ہے کہ اٹھیں تو دوسری طرف چل پڑیں۔ انسان کا اس کیفیات کو سمجھیں جو دوسرے سور کے بعد جہاں بیان ہو رہی ہیں، تاکہ ہم ٹھیک ٹھیک سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ان مومنین کو جو دنیا میں اس سور پھونکنے کے پر یقین رکھتے تھے، اس کے مطابق زندگی گزاری ہے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ یہ مشکلات انہی کے لیے ہوں گی جنہوں نے منکر بن کے زندگی، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی دنیا میں، اس کا انکار کر کے۔ انبیاء اس نے بھیجے، کتابیں اس نے نازل کی۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو ساری حقائق کھل جائیں گے، اس دنیا کے بھی اور اس دنیا کے بھی۔ یہ اس دنیا کا بس ذکر ہے۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ اب آپ دیکھ لیں آیت 44 اور 43 اور 44 میں کس طرح قبروں سے نکل کر میدان حشر میں جانے کا منظر، ہولناک منظر ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے، تاکہ اس انذار کی وجہ سے ہم اس دن کی تیاری کریں۔ ہم ثواب کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، یہ چیزیں ہم سمجھیں گے نہیں تو ہم کیسے دنیا کے اندر وہ زندگی گزاریں گے جیسے صحابہ اور صحابیات نے گزاری، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے نمونہ پیش کیا۔ آپ غور فرمائیں، قرآن کو خدا کے لیے سمجھ کے پڑھیں، اور اس کو سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فیہ ذکرکم، اس قرآن میں پڑھنے والے تیرا ہی تو ذکر ہے، افلا تعقلون، اتنی بات نہیں سمجھتے؟ تمہارے اندر کوئی تبدیلی ہی نہیں آتی؟ امت مسلمہ کو دیکھ لو، اپنے ملک کو دیکھ لیں، حکمرانوں کو دیکھ لیں، ججوں کو دیکھ لیں، بیوروکریٹس کو دیکھ لیں، پیسے والوں کو دیکھ لیں، عام انسانوں کو دیکھ لیں۔
یہ حالات پیش آ کے رہیں گے. یہ صورتحال بیان کرنے والا برحق ہے, اس کا فرمان برحق ہے, یہ ہو کے رہے گا. میں اور آپ آج اس پر توبہ طائب ہو کے پلٹے, پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں پھر اس قوموں کو مہلت دے دیتا. لیکن جو اس پہ برائیوں پر ڈٹی رہے, جمی رہے, توبہ طائب نہ ہو, اس کا پھر انجام اللہ کا عذاب ہے. قرآن پورا پڑھ کے دیکھ لیجئے. آج میں بھیج رہا ہوں آپ کو ابھی, کیونکہ ایک صاحب نے مجھے بہت ٹھیک بتایا کہ بھائی ایک دن پہلے بھیجا کرو تاکہ ہم اس کا پرنٹ نکلوا لیں. کل ہم نے پڑھنی ہے سورہ نوح, اور سورہ نوح میں انبیاء کی دعوت کا خاص کر ذکر ہوگا. میں وہ ساری آیاتیں آپ کو بھیج رہا ہوں ابھی, اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان آیتوں کو پڑھ کے سمجھ کے آنا ہے, تاکہ پھر سورہ نوح کے پڑھنے کے نتیجے میں ہم وہ ساری قرآن کی یہ آیات ہوں گی سورہ اپنا آراف سے, جن میں 6 قوموں کا ذکر ہے, سورہ ہود سے وہاں بھی قوموں کا ذکر ہے, پھر سورہ شعراء سے, اور پھر حضرت عیسیٰ کی دعوت کیا تھی, اور یہ جو سورہ نوح میں دعوت ہے. پہلے تو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ کوئی فرق ہے یہ دعوت کا جو تینوں صورتوں کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے. تو اچھی طرح پڑھ کے سمجھ لیجئے, پھر آئیے میں ایکسپلین کروں گا, آپ سے سوال بھی کروں گا. بات کلیئر ہو گئی ہے؟ جی سر. جی سر. تو چلیں, میں 1 گھنٹے میں انشاءاللہ آپ کو یہ مل جائے گا, اور آپ جن نے پرنٹ کروانا ہے پرنٹ کرا کے تیار کر کے اپنا, تو کل ہم سورہ نوح شروع کریں گے انشاءاللہ. 71 اللہ نمبر. پاک آپ کو جزائے خیر دے. جزاک اللہ. بہت شکریہ. کوئی سوال؟